ہارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا جب وہ تیزی سے مہرین کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مہرین کا بازو تھام کر اسے کھینچا اور زور سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مہرین بری طرح ہڑبڑا گئی اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ ہارون کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی چمک تھی، جبکہ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے مہرین کو قریب سے گھورتے ہوئے حقارت سے کہا کہ تمہیں مردوں کو لبھانے کا بہت شوق ہے، اس لیے آج آفس جانے کے لیے اتنا زیادہ میک اپ کر کے تیار ہوئی تھی۔ مہرین ڈر کے مارے کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنی صفائیاں دینے لگی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن ہارون کے غصے کے سامنے اس کی کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ ہارون نے مہرین پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے نہایت ہی طنزیہ انداز میں بولا کہ آج میں تمہاری اس خوبصورتی کو داد دوں گا جس کے چکر میں میرے دوست دانیال نے تمہارے لیے رشتہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ تم نے چند ہی دنوں میں اسے اپنی معصومیت کے جال میں ایسا پھنسایا ہے کہ وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو گیا ہے، اور اب وہ اپنے ہی گھر والوں کو تمہارے دروازے پر بھیجنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ہارون کے ان لفظوں نے مہرین کی عزت نفس کو بری طرح کچل کر رکھ دیا۔ وہ اتنی بڑی تہمت برداشت نہ کر سکی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ مہرین نے اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن ہارون کا دل اس کے آنسو دیکھ کر بھی نہیں پگھلا۔ مہرین کے آنسو دیکھ کر ہارون اسے وہیں روتا ہوا چھوڑ کر جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن مہرین وہیں زمین پر بیٹھ کر ماضی کی تلخ یادوں کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسے اپنی زندگی کا وہ سب سے دردناک دن یاد آنے لگا جب اس کی ماں، جو ہارون کی سگی پھپھو تھی، ہسپتال کے بستر پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ مہرین کا اس دنیا میں اپنی ماں کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اس کی ماں کو اپنی موت سے زیادہ اپنی جوان اور معصوم بیٹی کے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسی حالت میں انہوں نے اپنے بھائی یعنی مہرین کے ماموں کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی تھی کہ وہ مہرین کو بے آسرا نہ چھوڑیں اور اپنے بیٹے ہارون سے اس کا نکاح کروا دیں۔ بھائی نے بہن کی آخری خواہش اور گرتے ہوئے آنسوں کا مان رکھتے ہوئے اسی وقت ہارون کو بلایا اور مہرین کا نکاح زبردستی ہارون سے کروا دیا گیا۔ ہارون اس وقت بھی اس فیصلے کے سخت خلاف تھا، کیونکہ وہ مہرین کو کبھی اپنے جوڑ کا نہیں سمجھتا تھا۔ جیسے ہی نکاح کی رسم پوری ہوئی اور پھپھو نے اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کی، ہارون نے مہرین کو اپنانے کے بجائے اسی رات اپنا سامان سمیٹا اور مہرین کو اسی کے حال پر روتا ہوا چھوڑ کر فوراً لندن چلا گیا، جہاں اس نے مہرین کو مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور مہرین کی زندگی اسی دن سے ایک خاموش عذاب بن کر رہ گئی۔ رات بھر رونے کی وجہ سے مہرین کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور سر میں شدید درد تھا۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی، اس نے بھاری دل کے ساتھ بستر چھوڑا اور آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں اپنا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے رات کو کہی گئی ہارون کی ایک ایک بات یاد آنے لگی، جس نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ ہارون کے وہ طنزیہ جملے کہ اسے مردوں کو لبھانے کا شوق ہے، اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ مہرین نے گہرا سانس لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی اپنے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں لگائے گی۔ اس نے الماری سے بالکل سادہ سے رنگ کا لباس نکالا اور اسے پہن کر بالوں کو سادگی سے پیچھے باندھ لیا۔ اس نے اپنے چہرے پر پاؤڈر کا ایک ہلکا سا لمس تک نہیں دیا اور اپنے سر پر بڑی سی چادر اوڑھ لی۔ سادگی کی انتہا میں بھی اس کا معصوم چہرہ ایک الگ ہی وقار کا حامل لگ رہا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ہارون کے دیے گئے زخموں کا دکھ بہت گہرا تھا، جو اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ وہ اپنے اس دکھ کو چہرے پر چھپائے خود کو مضبوط کر کے ایک بار پھر آفس جانے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آفس میں ہمیشہ کی طرح گہما گہمی تھی اور سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مہرین جب سادگی سے سر جھکائے اپنے کیبن کی طرف جا رہی تھی تو ہارون کے والد یعنی اس کے ماموں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت ہارون بھی وہاں موجود تھا اور اپنی کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ مہرین کے ماموں نے مہرین کا سنجیدہ
اور اداس چہرہ دیکھا، لیکن کچھ کہے بغیر انہوں نے میز پر رکھی ایک بہت اہم پروجیکٹ کی فائل مہرین کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے سب کے سامنے مہرین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مہرین، تم اس آفس کی سب سے محنتی اور قابل ملازم ہو۔ تمہاری ایمانداری اور لگن کی وجہ سے کمپنی کو ہمیشہ فائدہ ہوا ہے، اس لیے یہ نیا اور سب سے اہم پروجیکٹ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم اسے کامیابی سے پورا کرو گی۔ مہرین نے دھیمے لہجے میں ان کا شکریہ ادا کیا اور فائل تھام لی۔ ہارون جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے اپنے ہی والد اس سے زیادہ مہرین کو اہمیت دے رہے ہیں، اور اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے انہوں نے اس کی بجائے مہرین کا انتخاب کیا ہے۔ وہ مہرین کو غصے اور جلن بھری نظروں سے گھورنے لگا، اور اس کی کامیابی اسے اپنے لیے ایک بڑی شکست لگنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد دانیال اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آفس آیا اور سیدھا مہرین کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مہرین کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور دونوں بہت ہی سنجیدگی سے فائلیں کھول کر کام کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ دانیال کے لہجے میں مہرین کے لیے بے پناہ احترام تھا، اور مہرین بھی پوری پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اسے پروجیکٹ کی تفصیلات سمجھا رہی تھی۔ اسی دوران ہارون اپنے کیبن کے شیشے سے ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ رہا تھا اور غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ دانیال کا مہرین کی باتوں پر مسکرانا اور مہرین کا اتنی توجہ سے اس سے بات کرنا ہارون کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ اس کا زہریلا ذہن ایک بار پھر مہرین کے کردار پر شک کرنے لگا، اور رات کو دانیال کی کہی گئی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ اسے لگا کہ مہرین جان بوجھ کر آفس میں دانیال کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اور کام تو صرف ایک دکھاوا ہے۔ ہارون کی آنکھوں میں بدگمانی کی سرخی اتر آئی، اور وہ دونوں کو دیکھ کر مہرین کے بارے میں مزید غلط اور گھٹیا سوچیں سوچنے لگا، جس سے اس کا غصہ اب قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ ہارون سے مزید ضبط نہ ہوا، اور وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اپنے والد کے کیبن میں داخل ہو گیا اور غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے بنا کسی تمہید کے اپنے والد کے سامنے مہرین کی شکایتیں شروع کر دیں، اور زہریلے لہجے میں کہنے لگا کہ آپ نے جس لڑکی کو اتنے بڑے پروجیکٹ کی ذمہ داری دی ہے، وہ آفس میں کام کرنے کے بجائے لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں لگی رہتی ہے۔ ابھی بھی وہ دانیال کے ساتھ بیٹھ کر کام کے بہانے اڑیاں مار رہی ہے، اور ایسی لڑکی کی وجہ سے ہمارے آفس کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ہارون کی ایک گھٹیا بات سنتے ہی اس کے والد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور انہوں نے زور سے اپنا ہاتھ میز پر مارتے ہوئے ہارون کو کڑی جھاڑ پلائی۔ انہوں نے گرجدار آواز میں ہارون سے کہا کہ اپنی زبان کو لگام دو ہارون، مہرین تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے اور تمہاری منکوہ ہے۔ اس کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی سوچ کو پاک کرو۔ انہوں نے مہرین کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے مزید کہا کہ مہرین ایک انتہائی شریف، باحیا اور قابل لڑکی ہے۔ وہ اس مقام پر اپنی دن رات کی محنت اور ذہانت کی وجہ سے پہنچی ہے، نہ کہ کسی سستی شہرت کی وجہ سے۔ اور دانیال ہمارا کلائنٹ ہے جس سے وہ صرف پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کر رہی ہے۔ والد کی اس شدید ڈانٹ اور مہرین کی تعریف نے ہارون کو اندر تک سلگا کر رکھ دیا، لیکن وہ اپنے والد کے غصے کے سامنے مزید کچھ بولے بغیر پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ رات کو جب سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، تبھی لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مہرین کے ماموں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف دانیال کی والدہ تھیں، جنہوں نے سلام دعا کے بعد انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دانیال آفس میں مہرین کی سیرت، اس کی عادات اور اس کی محنت سے اس حد تک متاثر ہوا ہے کہ وہ مہرین کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہ مہرین کا رشتہ مانگنے کے لیے فون کر رہی ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد مہرین کو اپنے گھر کی رونق بنائیں۔ مہرین کے ماموں نے دانیال کی والدہ کی بات پر بہت صبر اور احترام سے سنی۔ ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی اتر آئی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیمے لیکن واضح لہجے میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دانیال ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اور اچھی شخصیت کا مالک ہے،
اور ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ مہرین کا رشتہ اب کسی سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بات کی وضاحت کرتے ہوئے مہرین کی زندگی کا وہ سب سے بڑا سچ ان کے سامنے رکھ کے مہرین کی ماں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہی مہرین کا نکاح میرے بیٹے ہارون سے کروا دیا تھا، اسی لیے وہ پہلے سے ہی ہارون کے نکاح میں ہے اور اب کسی اور کی منکوحہ نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا، لیکن اس سچائی کے پیچھے چھپے طوفان سے وہ ابھی لا علم تھے۔ ہارون جو لاؤنج کے قریب ہی چھپا کھڑا اپنے والد کی ساری بات سن رہا تھا، دانیال کے رشتے کی بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ہوا سیدھا مہرین کے کمرے کی طرف بڑھا اور بنا دستک دیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ مہرین جو جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، اس کے اچانک اس طرح آنے پر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ہارون نے اس کے قریب آ کر اپنے لبوں پر ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ سجائی اور تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگا کہ واہ مہرین بی بی، کیا چال چلی ہے تم نے! ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں تمہیں آفس جوائن کیے، اور تمہارے اس عاشق دانیال کا رشتہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہی ہمارے گھر تک پہنچ گیا۔ اس نے مہرین کو حقارت سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مزید طنز کرتے ہوئے بولا کہ تمہارے عاشق کی ماں نے ابھی میرے بابا کو فون کر کے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، لیکن افسوس کہ تمہارے بابا نے انہیں صاف منع کر دیا، کیونکہ تم پہلے سے ہی میرے نام کی مہر اپنے ماتھے پر سجائے بیٹھی ہو۔ ہارون نے مہرین کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر ابلتے ہوئے غصے سے کہا کہ جو ارمان تم دانیال کی گھر کی ملکہ بننے کے دل میں پال رہی تھی، وہ ارمان اب تمہارے دل میں ہی رہ جائے گا، کیونکہ میں تمہیں طلاق دے کر اس آزاد زندگی کا موقع کبھی نہیں دوں گا، اور تمہیں اسی طرح میری نفرت کے سائے میں تڑپنا ہوگا۔ ہارون کی زہریلی باتیں اور طلاق نہ دینے کی دھمکی مہرین کے صابر دل پر تیر کی طرح لگی، لیکن اس بار اس نے ماضی کی طرح آنسو بہائے بنا ہی گہرا سانس لیا اور اپنی نم آنکھوں میں ایک عجیب سا استحکام لیے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی بار نظریں جھکانے کے بجائے اپنی نظریں ہارون کی غضبناک آنکھوں میں ڈال دیں اور انتہائی دھیمے لیکن مضبوط اور پروکار لہجے میں بولنا شروع کیا کہ آپ کو مجھ پر شک کرنے کی اور میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں ایک باحیا لڑکی ہوں اور خدا گواہ ہے کہ میں اس پاک نکاح کے رشتے کا دل سے احترام کرتی ہوں جس میں میری مرتی ہوئی ماں نے مجھے باندھا تھا۔ مہرین نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہارون کی بدگمانی کو یکسر مسترد کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ آپ دانیال صاحب کا نام لے کر مجھے جتنا چاہیں ذلیل کر لیں، لیکن یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ کی یہ بے جا نفرت، یہ طنز اور یہ گھٹیا سوچ مجھے کبھی بدل نہیں سکتی اور نہ ہی مجھے اپنی نظروں میں گرا سکتی ہے۔ میں کل بھی پاک صاف تھی اور آج بھی اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ مہرین کا یہ غیر متوقع اور کرارا جواب سن کر ہارون حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دنگ رہ گیا، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیشہ ڈر کر رونے والی مہرین اس کے سامنے اس طرح کھڑی ہو کر اس کی نفرت کو للکار سکتی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آفس میں انٹرنیشنل کلائنٹس کی طرف سے ایک بہت بڑا اور نیا بزنس پروجیکٹ پیش کیا گیا جو کمپنی کے مستقبل کے لیے بے حد اہم تھا۔ صبح کی میٹنگ میں ہارون کے والد نے دونوں کو اپنے کیبن میں بلایا اور میز پر رکھی پروجیکٹ کی فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے ہارون اور مہرین دونوں کو ایک ٹیم بن کر اکٹھے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مہرین کی ذہانت اور ہارون کا فیلڈ کا تجربہ مل کر ہی اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، اس لیے وہ ان دونوں کو اس پروجیکٹ کا ہیڈ مقرر کر رہے ہیں۔ یہ حکم سنتے ہی ہارون کے چہرے پر شدید ناگواری اور ناپسندیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ کسی بھی قیمت پر مہرین کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کی انا مہرین کو اپنے برابر دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ اس نے احتجاجاً اپنے والد کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے کی سختی اور اٹل ارادے کو بھانپتے ہوئے وہ کچھ بول نہ سکا
اور سخت غصے میں مٹھیاں بھینچتے ہوئے انتہائی ناگواری سے سر ہلا کر اس فیصلے کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اگلے ہی دن نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں اہم فورن کلائنٹس کے ساتھ ایک بڑی کانفرنس میٹنگ منعقد کی گئی، جہاں آفس کا پورا عملہ اور دونوں پارٹنرز موجود تھے۔ جیسے ہی پریزنٹیشن شروع ہوئی، ہارون نے جان بوجھ کر کلائنٹس کے سامنے ماہرین سے چند انتہائی مشکل اور پیچیدہ تکنیکی سوالات پوچھنا شروع کر دیے تاکہ وہ سب کے سامنے گھبرا جائے اور اسے نیچا دکھایا جا سکے۔ ہارون کے لہجے میں چھپا طنز ماہرین سے چھپا نہ رہا، لیکن اس نے خود پر خوف کو طاری کرنے کے بجائے گہرا سانس لیا اور انتہائی پرسکون انداز میں کھڑی ہو گئی۔ ماہرین نے اپنی بہترین قابلیت، گہری ریسرچ اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ہارون کے ہر سوال کا متدلل جواب دیا، بلکہ پروجیکٹ کے نفع و نقصان کا ایسا شاندار خاکہ کلائنٹس کے سامنے پیش کیا کہ وہ حیران رہ گئے۔ اس کی زبردست گفتگو اور کاروباری سوجھ بوجھ سے متاثر ہو کر کلائنٹس نے کھڑے ہو کر ماہرین کے لیے تالیاں بجائیں اور اس کی صلاحیتوں کی بے پناہ تعریف کی۔ یہ دیکھ کر ہارون کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ ماہرین کو نیچا دکھانے کی اس کی اپنی ہی چال الٹی پڑ چکی تھی اور وہ اندر ہی اندر شدید جلن اور شرمندگی کی آگ میں سلگنے لگا۔ پروجیکٹ کے کام کی وجہ سے اس دن آفس میں کافی دیر ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ تمام ملازمین اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ماہرین اپنے کیبن میں اکیلی بیٹھی میز پر بکھری ہوئی اہم فائلیں اور کاغذات سمیٹنے میں مصروف تھی تاکہ وہ بھی جلدی فارغ ہو کر گھر جا سکے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور پورے آفس میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ تبھی اچانک پورے آفس کی لائٹ چلی گئی اور ہر طرف ہی گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ماہرین نے گھبرا کر اپنے ہاتھ روک لیے۔ اسے بچپن ہی سے اندھیرے کا شدید خوف تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے اپنے موبائل فون کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میز پر رکھی ایک پینسل ہولڈر نیچے گر گئی، جس کی آواز سے وہ مزید ڈر گئی۔ ماہرین نے دونوں ہاتھ سے اپنے دل کو تھام لیا اور آنکھیں بند کر کے وہیں کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی اور اندھیرے کا وہ خوف اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ ہارون آفس سے نکل کر اپنی گاڑی تک ہی پہنچ چکا تھا، لیکن ماہرین کو اکیلے چھوڑنے پر اس کے والد کی سخت ڈانٹ کا خوف اور ضمیر کی ملامت اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں شدید ناگواری لیے ماہرین کو لینے کے لیے واپس آفس کی بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ ماہرین کے کیبن کے پاس پہنچا تو اندھیرے میں کرسی پر سمٹی خوف سے کانپتی ہوئی ماہرین پر اس کی نظر پڑی، جو دونوں ہاتھوں سے اپنا دل تھامے اکیلی ڈری بیٹھی تھی۔ ماہرین کی یہ حالت دیکھ کر ہارون کے دل کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا اور اس کا سارا غصہ اور انا ایک ہی پل میں غائب ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ماہرین کو روتے یا پھر خوددار بنتے دیکھا تھا، لیکن اس طرح معصوم بچوں کی طرح خوف زدہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہارون کے سخت دل میں پہلی بار ماہرین کے لیے ایک گہری نرمی اور تڑپ پیدا ہوئی۔ اس نے نرمی سے آگے بڑھ کر ماہرین کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ جان سکے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ہارون ماہرین کو سنبھال کر گاڑی تک لایا اور انہوں نے گھر کی طرف سفر شروع کیا، لیکن ابھی وہ آدھے راستے ہی پہنچے تھے کہ اچانک تیز گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور اسی دوران گاڑی کا انجن ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ ہارون نے گاڑی کو سڑک کے کنارے ہی لگا کر دوبارہ سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی سے باہر نکل کر اسے ٹھیک کرنا ناممکن تھا۔ چنانچہ ان دونوں کو مجبوراً گاڑی کے اندر ہی ایک ساتھ وقت گزارنا پڑا۔ ماہرین باہر گرتے ہوئے پانی کے قطروں کو کھڑکی کے شیشے سے بڑے ہی شوق اور معصومیت سے دیکھ رہی تھی اور اندھیرے کا خوف بھول کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں خود سے ہی باتیں کرنے لگی کہ بارش کتنی پاکیزہ ہوتی ہے، جو زمین کی ساری دھول کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کے غبار کو بھی دھو دیتی ہے۔ ہارون خاموشی سے بیٹھا ماہرین کے اس سادہ
بنا میک اپ کے معصوم چہرے اور اس کی سچی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مہرین کتنی پاک دل اور دنیا داری کی چالاکیوں سے دور ہے، اور اس کی یہ سادگی کسی بھی میک اپ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اگلے دن جب دانیال کو مہرین کے ماموں کی طرف سے یہ معلوم ہوا کہ مہرین پہلے سے ہی ہارون کے نکاح میں ہے، تو وہ اپنی محبت کی ناکامی پر افسوس کرنے کے بجائے مہرین کی عزت نفس اور پاکیزہ کردار کا مزید قائل ہو گیا۔ وہ سیدھا ہارون سے ملنے اس کے کیبن میں گیا، جہاں ہارون اکیلا بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ دانیال کو اچانک سامنے دیکھ کر ہارون کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، لیکن دانیال نے بغیر کسی غصے کے انتہائی سنجیدگی اور مٹھاس سے بات شروع کی۔ اس نے ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہارون، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مہرین تمہاری منقوہ ہے، اور میں آج تمہیں صرف بتانے آیا ہوں کہ تم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہو جسے مہرین جیسی باحیا اور ہیرا لڑکی ملی، لیکن افسوس کہ تم اس کی قدر نہیں کر رہے اور اس کی پاکیزگی کو اپنی بدگمانی کی نظر کر رہے ہو۔ دانیال کی یہ صاف اور سچی بات سن کر ہارون کے پاس کہنے کو کچھ لفظ نہیں تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ دانیال یہ کہہ کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے الفاظ ہارون کے دماغ میں ایک گہرا سوال چھوڑ گئے۔ دانیال کے جانے کے بعد ہارون کافی دیر تک اپنے کیبن میں گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ دانیال کے الفاظ اس کے دل پر کسی ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے، جس نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور خوف پیدا کر دیا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ مہرین کتنی انمول ہے، اور دانیال جیسا سلجھا ہوا انسان بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ ہارون کے دل میں پہلی بار مہرین کو کھو دینے کا ایک گہرا خوف اور شدید عدم تحفظ پیدا ہونے لگا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے مہرین کی قدر نہ کی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی خوف کے زیر اثر اس کے رویے میں ایک واضح تبدیلی آئی، اور اس نے آفس میں ہی مہرین پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ مہرین کے کیبن کی طرف اٹھتی ہر نظر کا جائزہ لیتا۔ مہرین کسی سے بات کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، ان سب باتوں پر اس کی نظر رہنے لگی۔ اب یہ اس کا غصہ نہیں تھا، بلکہ مہرین کو کسی اور کا ہوتے نہ دیکھنے کا وہ خوف تھا جو اسے پل پل بے چین کر رہا تھا۔ نیا پروجیکٹ سر پر ہونے کی وجہ سے مہرین پچھلے کئی دنوں سے دن رات ایک کیے ہوئے تھی، اور کام کے اسی شدید دباؤ کے باعث اس نے اپنی صحت اور کھانے پینے پر بھی بالکل توجہ نہ دی۔ آج آفس میں فائلوں کا ڈھیر سامنے رکھے جب وہ کچھ حساب کتاب کر رہی تھی، تو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ مہرین نے گرنے سے بچنے کے لیے میز کا سہارا لینا چاہا، لیکن اس کے جسم کی سکت ہی جواب دے چکی تھی، اور وہ نڈھال ہو کر کرسی سے ایک طرف گرنے لگی۔ بالکل اسی لمحے ہارون، جو کچھ دیر سے اس کے کیبن کی طرف ہی آ رہا تھا، مہرین کو اس طرح بے ہوش ہوتے دیکھ کر بدحواس ہو کر تیزی سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ مہرین کا سر فرش سے ٹکراتا، ہارون نے انتہائی چستی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ مہرین کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہارون نے مہرین کو خود سے لگائے ہوئے ہی انتہائی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں اسے پکارنا شروع کر دیا، اور اس کا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں مہرین کو کچھ ہو نہ جائے۔ ہارون نے مہرین کو اکیلا چھوڑنے کا خطرہ مول نہ لیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی تک لایا، جہاں سے وہ اسے لے کر سیدھا گھر پہنچا۔ گھر لا کر اس نے مہرین کو اس کے کمرے کے بستر پر لٹایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ اس کے دل میں پچھتاوے اور فکر کی ایک عجیب سی لہر دوڑ رہی تھی، اس لیے وہ خود اس کے لیے جوس اور سوپ کا انتظام کر کے مسلسل اس کے سرانے موجود رہا۔ کچھ دیر بعد جب مہرین کو آہستہ آہستہ ہوش آیا اور اس نے اپنی بھاری آنکھیں کھولیں، تو اپنے بالکل قریب ہارون کو پریشانی کے عالم میں بیٹھے دیکھا۔ ہارون کا اس طرح ماتھے پر پٹی رکھنا اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی فکر دیکھ کر مہرین بری طرح حیران رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمیشہ اسے نفرت اور طنز کرنے والا ہارون
آج اس طرح دل سے اس کی طرح دیکھ بھال کر رہا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، ہارون اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اکیلا ہی سگریٹ کے دھوئے کے مرغولے اڑا رہا تھا، اور اس کا ذہن شدید اندرونی سراغ کی طرح زد میں تھا۔ مہرین کا وہ معصوم نڈھال چہرہ اور ہوش میں آنے کے بعد اس کی حیرت زدہ آنکھیں ہارون کے دل و دماغ سے ہٹ نہیں رہی تھیں، جس نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر رکھا تھا۔ وہ خود سے ہی تلخ سوالات کر رہا تھا، اور اس کا یہ شدید جذباتی ٹکراؤ اسے پل پل بے چین کر رہا تھا کہ آخر وہ مہرین کے لیے اتنا کیوں تڑپ رہا ہے۔ کیا واقعی اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے جس سے وہ اب تک صرف نفرت کرتا آیا تھا، یا پھر یہ محض اس کی مردانہ انا اور عدم تحفظ کا احساس ہے جو دانیال کی باتوں کے بعد مہرین کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کا یہ روایتی غرور اسے یہ ماننے سے روک رہا تھا کہ وہ مہرین کے سامنے ہار چکا ہے، لیکن دوسری طرف ہی اس کا دل مہرین کی معصومیت اور پاکیزگی کے اعتراف میں مسلسل جھکتا ہی جا رہا تھا، اور جذبات کی اس جنگ میں وہ خود ہی اپنی ہی ذات سے بری طرح ہار چکا تھا۔ آفس میں موجود ایک حاسد سینئر ملازم جو مہرین کی دن دگنی رات چگنی ترقی اور کلائنٹس کے سامنے اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بری طرح جل رہا تھا، مہرین کو کمپنی اور مالک کی نظروں سے گرانے کے لیے ایک گندی سازش تیار کرتا ہے۔ ایک شام جب سب سو چکے ہوتے ہیں، وہ چپکے سے مہرین کے کیبن میں داخل ہو کر نئے پروجیکٹ کے فائنینشیل فائلوں کی تک رسائی حاصل کرتا ہے اور ان میں لاکھوں روپے کا ہیر پھیر کر کے بجٹ کی تمام اہم دستاویزات کو بری طرح بدل دیتا ہے۔ اگلی ہی صبح وہ انتہائی چالاکی سے یہ بدلی ہوئی فائلیں ہارون کے والد کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور سارا کا سارا الزام مہرین پر دھرتے ہوئے کہتا ہے کہ مہرین نے اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھا کر کمپنی کے فنڈز میں بڑی گڑبڑ کی ہے۔ فائنینشیل فائلوں پر مہرین کی دستخط اور ڈیجیٹل لاگ دیکھ کر پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب واقعی مہرین نے ہی کیا ہو، اور اس بڑی فائنینشیل گڑبڑ کا سارا الزام مہرین کے سر آ جاتا ہے، جس سے وہ بالکل بے خبر تھی۔ فائنینشیل فائلوں میں اتنی بڑی رقم کی گڑبڑ اور ہیر پھیر دیکھ کر ہارون کے والد کا غصہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، اور انہوں نے فوری طور پر مہرین کو اپنے کیبن میں طلب کر کے تمام ملازمین کے سامنے سخت لہجے میں اس پر پیسوں کی چوری اور دھوکہ دہی کا سنگین الزام عائد کر دیا۔ مہرین کے لیے سب کچھ بالکل غیر متوقع اور کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے اوپر لگنے والے اس گھٹیا اور جھوٹے الزام کو سن کر بری طرح ٹوٹ گئی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر اور روتے ہوئے اپنے سسر کے سامنے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کبھی خواب میں بھی کمپنی کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا، اور یہ فائلیں اس کی دستخط شدہ ضرور ہیں، مگر رقم کی اس تبدیلی سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہارون کیبن کے ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے یہ پورا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں ایک طرف مہرین کی سسکیاں اور اس کی معصومیت کی دہائیاں تھیں، تو دوسری طرف اس کے والد کا شدید غصہ اور ٹھوس کاغذی ثبوت تھے، مگر اس بار مہرین کے بہتے آنسو ہارون کو دلی طور پر تڑپا رہے تھے، اور وہ خاموش کھڑا ہونے کے باوجود اندر ہی اندر اس الجھن کو سلجھانے اور سچ کا پتہ لگانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا دل اب مہرین کو گنہگار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مہرین پر لگنے والے اس سنگین الزام نے ہارون کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اس لیے اس نے مہرین کو اس دلدل سے نکالنے اور سچائی کو سامنے لانے کے لیے خود پوشیدہ طور پر تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت جب پورا آفس خالی ہو گیا، ہارون سیکیورٹی روم میں گیا اور IT ہیڈ کو ساتھ لے کر پچھلے 3 دنوں کی تمام CCTV فوٹیج اور فائنینشیل ریکارڈز کے ڈیجیٹل لاگز کو باریکی سے چیک کرنا شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی سخت محنت اور کمپیوٹر اسکرین پر نظر جمانے کے بعد آخرکار اس کی محنت رنگ لائی، اور اسے وہ ٹھوس ثبوت مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ CCTV فوٹیج میں وہی حاسد سینئر ملازم مہرین کی غیر موجودگی میں اس کے کیبن میں گھس کر فائلوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا،
اور ڈیجیٹل ریکارڈ سے بھی واضح ہو گیا کہ مہرین کے سسٹم کا پاس ورڈ ہیک کر کے یہ گڑبڑ کی گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ہارون کا شک یقین میں بدل گیا کہ مہرین بالکل بے گناہ ہے، اور اس نے وہ تمام تر ویڈیو کلپس اور پھر ڈیجیٹل ثبوت اپنے پاس محفوظ کر لیے تاکہ صبح سب کے سامنے مہرین کی بے گناہی ثابت کر سکے۔ اگلی ہی صبح ہارون نے تمام ثبوتوں کے ساتھ آفس میں ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور سب کے سامنے اس حاسد ملازم کی عیاری کا پردہ چاک کرتے ہوئے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ہارون نے بڑے پروجیکٹر پر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈیجیٹل لاگ کی رپورٹ چلائی جس میں وہ ملازم مہرین کے کیبن میں چوری چھپے گڑبڑ کرتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا، اور ساتھ ہی ہارون نے سخت لہجے میں اس حاسد کو سب کے سامنے اپنی گناہ کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا، جس پر اس کے والد نے اسے نوکری سے برطرف کر کے پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ مہرین جو اب تک خود کو مکمل مجرم سمجھنے جانے کے خوف سے کانپ ہی رہی تھی، ہارون کی اس مہم جوئی اور اپنے لیے اس طرح لڑتے دیکھ کر شرمندہ رہ گئی۔ اس کی پاک دامنی پر لگا ہوا داغ دھل چکا تھا، اور اب اس کی آنکھوں میں ماضی کا خوف یا رنج نہیں تھا، بلکہ اپنی عزت بحال کرنے والے شوہر کے لیے تشکر اور ممنونیت کے انمول آنسو تھے جو اس کی نم آنکھوں سے بہہ کر ہارون کے دل میں اتر رہے تھے۔ ہارون کی زبردست سمجھداری اور مہرین کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے دکھائی گئی تڑپ نے اس کے والد کا دل جیت لیا۔ وہ اپنے بیٹے کے رویے میں مہرین کے لیے آنے والی اس مثبت اور گہری تبدیلی پر اندر ہی اندر بے حد خوش ہوئے اور مطمئن تھے۔ انہوں نے مہرین کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ کو لوٹانے اور ان دونوں کے درمیان جمی برف کو پگھلانے کا ایک بہترین موقع ڈھونڈ نکالا، اور آفس میں یہ مسرت سنایا کہ نئے پروجیکٹ کے اگلے مرحلے کی فیلڈ ورک اور کلائنٹ میٹنگ کے لیے ہارون اور مہرین کو ایک ساتھ مری کے خوبصورت اور پرفضا مقام پر جانا ہوگا۔ والد نے مسکراتے ہوئے واضح کیا کہ یہ صرف ایک بزنس ٹرپ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے لیے بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کا بہترین وقت بھی ہے، جس پر مہرین شرم و حیا سے لامتناہی گہرائیوں میں ڈوب گئی، اور ہارون نے بھی اس بار بنا کسی انا یا ناگواری کے اپنے والد کے اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیا، کیونکہ اس کا دل اب خود مہرین کے ساتھ کچھ پل اکیلے میں گزارنے کے لیے بے چین تھا۔ مری کے ایک پرتعیش ہوٹل میں کلائنٹس کے اعزاز میں رکھی گئی شاندار پارٹی کے لیے جب مہرین تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو وہاں پہلے سے موجود ہارون اسے دیکھ کر وہیں ساکت رہ گیا۔ مہرین نے مری کی سردی کی مناسبت سے گہرے رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت روایتی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے کھلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر کیا گیا بالکل ہلکا سا میک اپ اس کی قدرتی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سادگی اور حیا کا وہ حسین امتزاج ہارون کے دل پر کسی سحر کی طرح چل گیا۔ وہ اپنی پلکیں چپکانا جیسے بھول ہی گیا اور دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر مہرین کے اس مسحور کن روپ میں ہی کھو گیا۔ مہرین نے جب ہارون کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ والہانہ ستائش اور بدلی ہوئی چمک دیکھی تو حیا کی ایک گہری سرخی اس کے گالوں پر دوڑ گئی اور اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن ہارون کا دل اس پل گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکا ہے۔ پارٹی سے پرجوش ماحول سے دور ہوٹل کی ہلکی سی روشنیوں میں سے چمکتی بیلکنی میں جب مہرین سرد ہوا کے جھونکوں سے بچنے کے لیے خود میں سمٹ رہی تھی، ہارون آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ماضی کا کوئی غصہ، تلخی یا پھر روایتی انا نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور اعتراف محبت کا خمار تھا۔ اس نے انتہائی نرمی مگر ایک گہرے مان کے ساتھ مہرین کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جیسے وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز کو تھام رہا ہو۔ ہارون کے اس اچانک اور لمس بھرے حق نے مہرین کے دل کی دھڑکن کو ایک پل کے لیے روک دیا، اور وہ حیرت و حیا کے ملے جلے جذبات سے ہارون کو دیکھنے لگی۔ تبھی ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمے اور سحر انگیز لہجے میں کہا،
میں نے سچ کہا تھا مہرین، تمہاری اس معصوم خوبصورتی کا اس پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، اور اب اس خوبصورتی اور اس مسکراہٹ پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ ہارون کے منہ سے نکلے یہ الفاظ مہرین کے دل کے نہا خانوت میں اترتے چلے گئے، اور اسے محسوس ہوا کہ برسوں کی دوری اور طنز کے بعد بالآخر اسے اس کا حقیقی مقام اور محبت مل گئی ہے۔ ہارون کے منہ سے محبت کا یہ والہانہ اعتراف سن کر ایک پل کے لیے تو مہرین کا دل لرز اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں ماضی کی وہ تلخ یادیں، پرانے تانے اور ہارون کا وہ بے رحم رویہ گھوم گیا جب اس نے مہرین کو زبردستی دیوار سے لگا کر اس کی عزت نفس کو کچلا تھا۔ ماضی کے اسی خوف اور دلی دکھ کے زیر اثر مہرین کا چہرہ فکر مند ہو گیا، اور وہ اپنا ہاتھ ہارون کی گرفت سے چھڑا کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتے پرانے زخم دیکھ کر ہارون کو اپنی ماضی کی تمام تر خطاؤں کا شدت سے احساس ہوا۔ مہرین کو اس طرح خود سے دور جاتا دیکھ کر ہارون کی تمام تر مردانہ انا اور غرور خاک میں مل گئے۔ اس نے بغیر کچھ سوچے مہرین کے سامنے فرش پر ہی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ تکبر کرنے والے ہارون کو اس طرح اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھ کر مہرین ششدر رہ گئی، جبکہ ہارون نے نامالود آنکھوں کے ساتھ انتہائی پچھتاوے سے مہرین کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، مہرین، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے دل کو بہت دکھایا ہے، خصوصاً اس دن جب میں نے غصے میں تمہیں دیوار سے لگا کر تمہاری خودداری پر وار کیا تھا۔ میں اپنی اس وحشت اور اپنے ہر برے رویے کے لیے تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ہارون کا یہ عاجزانہ انداز اور سچا پچھتاوا دیکھ کر مہرین کے دل پر جمی برسوں کی برف پگھلنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہارون کو اس طرح دنیا جہان سے بے پرواہ ہو کر اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور سچے پچھتاوے سے آنسو بہاتے دیکھ کر مہرین کا نرم دل مزید ضبط نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب ماضی کے دکھ کے نہیں بلکہ اس مان کے تھے جو اسے آج اپنی محبت کی صورت میں واپس مل گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لرزتے ہاتھوں سے ہارون کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور نم آواز میں کہا کہ آپ کو اس طرح میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ مہرین کے ان الفاظ نے ہارون کے ہر دل پر طویل عرصے سے بوجھ بنی اس ندامت کو ایک پل میں ہی ختم کر دیا۔ اس نے مہرین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پر محبت اور تشکر کی ایک گہری مہر ضبط کر دی۔ مری کی اس سرد پرسکون رات میں ان دونوں کے درمیان حائل بدگمانیوں، تانوں اور غلط فہمیوں کی طویل دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی، اور برسوں کی دوری سچی محبت اور لازوال قربت ایک خوبصورت رشتے میں بدل گئی جہاں اب صرف ان کا ساتھ اور آنے والی زندگی کا سکون تھا۔ مری کے اس یادگار سفر سے جب ہارون اور مہرین واپس گھر لوٹے تو دونوں کے چہروں پر موجود دلی سکون اور ایک دوسرے کے لیے بدلا ہوا والہانہ انداز گھر والوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ ان دونوں کو اس طرح ہنستے مسکراتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلص دے کر ہارون کے والد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور گھر کے دیگر افراد نے بھی سکھ کا سانس لیتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا کہ بالآخر ان کے درمیان جمی ہوئی برسوں کی برف پگھل چکی ہے۔ اگلے ہی دن جب دونوں ایک ساتھ کار میں بیٹھے آفس کے لیے روانہ ہوئے تو وہ ماحول بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اب وہ پرانی تلخیاں، طنز اور ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی کوششیں ماضی کا حصہ بن چکی تھیں۔ آفس کی راہداریوں میں جہاں کبھی حاسدوں کی سازشیں اور بدگمانیاں تھیں، وہاں اب مہرین کے ساتھ ہارون کا ٹوٹ مان اور سچی محبت دیوار بن کر کھڑے تھے، اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں بھروسے کا ایک نیا عہد لیا، اپنے کام اور زندگی کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کیا جہاں اب صرف ان کا ہی ساتھ تھا۔